اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آج آپ کے لیے جس ویڈیو کا میں ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہے اپنا ستارہ زحل کا گھر تبدیل کرنا اور سورج کا زحل کے گھر میں داخل ہونا۔ اب جب سورج زحل کے گھر میں داخل شمس جب داخل ہوگا زحل میں، یہ ٹرانزیکٹ 29 سال کے بعد ہو رہی ہے اور پہلے 1993 میں یہ ہوئی تھی، 1993 میں۔ تو اب یہ 14 جنوری سے 2023 سے لے کر آگے یہ 2.5 سال کے لیے یہ ہوگی۔ تو یہ 2.5 سال تک اس کے اثرات کچھ اس طرح ہی آتے رہیں گے۔ تو اس جو برج اسد ہے وہ ایک بادشاہ ہے، انا اور بادشاہ کا ستارہ ہے، حکومت کا، روشنی کا ستارہ ہے، عزت و عظمت، جاہ و جلال کا ستارہ ہے۔ یہ خود اعتمادی اور خود اختیاری کا سیارہ ہے۔ یہ اخچار، طاقت، شان و شوکت کا یہ ستارہ ہے۔ اور یہ اپنے زیچے کے جس بھی گھر کا یہ مالک ہوتا ہے وہاں فخر، قیادت، شہرت کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ والد جیسا سلوک کرتا ہے۔ سامنے تو سخت ہوتا ہے لیکن دل سے شفیق ہوتا ہے۔ جیسے میں اپنے بیٹے کو ہر روز کالج جانے کے لیے ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہوں، لیکن اندر سے میں اس کے لیے ٹوٹا ہوا ہوتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ یعنی والد شفیق ہوتا ہے اور ایک طاقتور جاہ جلال ہوتا ہے۔ تو اس لیے برج جو ستارہ شمس ہے سیارہ وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اب اس کے مد مقابل جس میں وہ داخل ہو رہا ہے وہ زحل ہے۔ زحل ایک حقیقت پسند ستارہ ہے، ایک معلم زمانہ ہے۔ وہ انسان کو سبق دیتا ہے، تلخ تجربات سے روشناس کراتا ہے، اور ایک روزگار کا، نام و شہرت کا، پروموشن کا، عزت و وقار کا، اور کام ہی کام، قائد اعظم کی طرح کام اور پھر کام کا ہی ستارہ ہے۔ تو یہ اپنا انسان کو جس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک سبق دے کر جاتا ہے کہ بچے میڈم نو اسٹاپ۔ تو یہ ایک ستارہ ہے۔ اب یہ ان کا آپس میں ٹرانزیکشن ہو رہا ہے۔ تو پچھلے میں نے 4 بتا دیے ہیں، وہ پچھلی ویڈیو میں ہیں اپنا، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ہم اسد سے لے کر 4 بتائیں گے قوس تک۔ تو اب جو قوس ہے، اب ہم برج اسد کا ہی بولیں گے کہ برج اسد کے خانہ نمبر 1 میں ہی داخل ہوگا، جو اس کے اختیار کا اور اس کا خود وہ مالک ہے۔ اب یہ ٹرانزیکشن جو 14 جنوری سے ہو رہا ہے، سورج برج جدی میں داخل ہو رہا ہے، تو اس کے فائدے اب آپ سورج میں ہم خود آتے ہیں، شمس میں آتے ہیں۔ شمس کا یہ خود مالک ہے، اور یہ اس کے خانہ نمبر 6 میں ٹرانزیکٹ کرے گا، تو قرض اور بیماری اور دشمنوں کے چھٹے گھر میں یہ منتقل ہوگا۔ تو یہ راستہ سازگار ہوگا، کیونکہ یہ آپ کے دشمنوں کو اس تباہ کر دے گا، یقین کرو، اور آپ اپنے تمام قرضوں اور سے سبق دوش ہوں گے کہ آپ کے قرض ادا ہوں گے، اور کب آپ کے قرض وصول ہوں گے۔ وہ مقامی جو سرکاری ملازمتوں یا خدمات میں شامل ہیں ان کو اعلیٰ خود اعتمادی ملے گی اور پہچان ملے گی، اور جو لوگ سول سروس یا سرکاری نوکری کے امتحانات میں بھی شرکت کر رہے ہیں وہ اس مرحلے میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ پیسہ بینک بیلنس آسانی سے بڑھے گا اور آمدنی کا مسلسل اضافہ رہے گا۔ آمدنی کا اور طویل عرصے سے پھنسی ہوئی آپ کے قرض میں پھنسی ہوئی رقمیں، قرض میں پھنسے ہوئے زمین جائیداد، اس کے اپنا امکان ہے واپس ملنے کے۔ رشتے کے لحاظ سے آپ کی محبت کی ازواجی خوشگوار زندگی ہوگی، اور آپ زیادہ ذمہ داری سے کام کریں گے، اور آپ کے تعلقات کا زیادہ احساس ہوگا، اور آپ کے تعلقات کا زیادہ احساس ہوگا۔ غیر شادی شدہ افراد کی شادی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ صحت آپ کی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کو ماضی کی صحت کی بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے، اور آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی، اور کسی بھی بیماری سے جلد صحت یاب ہونے کی امید ہوگی۔ مرض جیسا بھی ہوگا
قرض جیسا بھی ہوگا وہ آپ کا ادا ہوگا، اور اس سے آپ کی ملازمتی ترقیاں بھی ملیں گی، اور جو کوئی سول سروس یا پبلک سروس کمیشن کا امتحان برج اسد والے دینا چاہتے ہیں وہ کامیابی سے اس میں کامیاب ہوں گے۔ اب جو اثرات آئیں گے برج سنبلہ پر، شمس جو ہے برج سنبلہ کے 12 خانے کا جو کا مالک ہے اور داخل ہوگا اس کے خانہ نمبر 5 میں۔ سورج آپ کے 12ویں خانے کا مالک ہے اور تعلیم اور محبت اور رومانس اور بچوں کے 5ویں گھر میں یہ منتقل ہو رہا ہے۔ اس مرحلے کے دوران آپ کے بچوں کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور یہ وہ افراد بہر ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی وظائف آسانی سے مل سکتے ہیں اور بیرون ملک وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آرام سے جا سکتے ہیں۔ کیریئر پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو اپنے خیالات پیش کرتے میں کچھ رکاوٹیں مل سکتی ہیں، اور یہ کام کی جگہ پر غلط فہمی کا سبب بن سکتا ہے۔ جو آپ نظریات دیں گے جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ غلط فہمی کا بن سکتا ہے سبب، جس سے آپ اور آپ کے کام کرنے والوں کے درمیان اب جو ہے نا تناؤ آ سکتا ہے۔ تاجر اس مرحلے کے دوران جو بھی ڈیل کرتے ہیں اس سے متوقع نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ مالی طور پر یہ مدت آپ کو اوسط نتائج دے گی۔ مالی طور پر یہ آپ کو اوسط نتائج دے گی، اس لیے مالی معاملات طے کرنے سے قول فعل تقریر میں احتیاط کرنا اور اسٹامپ چیک وغیرہ یہ کسی کو مت دینا۔ اس لیے آپ کو ورنہ آپ کو کئی قانونی مسالہ اپنا مسائل کا سامنا کرتا پڑتا ہے، اور آپ کو مالی دباؤ محسوس ہوگا اور مالی معاملات آپ کے ذرا مشکل نظر آتے ہیں، اس لیے ان کا یہ احتیاط سے ہی ان کا جو ہے نا سامنا کرنا۔ بچوں اور ان کے ضروریات پر بھی پیسہ خرچنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رشتے کے لحاظ سے آپ کی محبت کی ازواجی زندگی میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو محبت دھوکہ دے سکتی ہے جس سے آپ کو دل کو بہت ارمان لگے گا۔ توقعات کی وجہ سے محسوس ہو جائیں گے کہ اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے تعلقات میں توازن رکھیں۔ صحت کے لحاظ سے آپ اپنی جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو جسمانی طور پر ورزش کرنا ہوگی، ہلکے پھلکے آپ کو ورزشوں کے ٹپس جیسے یہ ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے کرنا اور یہاں گردن میں ایسے کرتے رہنا تاکہ آپ کے برین کے نیورون کبھی ڈیڈ نہ ہوں۔ اس لیے آپ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی صحت کو فٹ رکھنے کے ساتھ بچوں کی جسمانی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے بچے بیمار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور انہیں متوازن خوراک آپ دیتے رہیں۔ اب جو اگلے نمبر پر آ رہا ہے وہ ہے میزان برج۔ میزان برج میں یہ جو ٹرانزیکٹ ہو رہا ہے سورج، تو وہ سورج میزان برج کے خانہ نمبر 11 کا یہ حاکم ہے اور داخل ہوگا 4 نمبر میں۔ 11 نمبر کا حاکم ہے اور 4 نمبر میں داخل ہوگا، تو یہ اثرات کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ یہ راحت، عیش و آرام کے چوتھے گھر میں منتقل ہوگا، جس میں خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ ہوتا ہے، تو یہاں چوتھے گھر میں منتقل اس مرحلے کے دوران آپ کو سازگار نتائج حاصل ہوں گے، کیونکہ آپ اپنے خاندان میں خوشی، آرام اور محبت حاصل کریں گے، اور آپ جائیداد، پلاٹ، مکان کے ذریعے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی دولت جمع کریں گے۔ اس کے ساتھ اپنے اعلیٰ افسران کے تعاون سے جائیداد بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے صبر اور سوچ سمجھ کر کام کریں۔ کیریئر اور نوکری کام کی جگہ پر پریشانیوں اور رکاوٹوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی بھی سورج کے اثر کی وجہ سے کچھ رکاوٹوں کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس عرصے کے دوران آپ کا لہجہ سخت ہے، جو رشتے میں تنازعات کو جنم دے سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے لہجے میں، رویے میں، قول فعل، تحریر تقریر میں رشتوں کے دوران احتیاط سے کام لیں، سخت رویہ نہ اختیار کریں۔ آپ کو اپنی صحت کا مناسب خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی طویل بیماری آپ کا سر درد بن سکتی ہے، اس لیے صحت سے متعلق آپ کو پریشانیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ویرگو پر سحر جادو کے اثرات بھی مکمل طور پر نظر آتے ہیں۔ اب
अगले जो लम्हा है वह बुर्ज अकरब में शम्स जो है ना मालिक है खाना नंबर 10 का, और दाखिल होगा खाना नंबर 3 में। तो ये खाना नंबर 3 में दाखिल होगा तो अंदरून मुल्क सफ़र सियासी मुआशी समाजी और बहन भाइयों का भी ये तीसरा घर होता है। अकरबी लोगों के लिए ये मुद्दत साजगार रहेगी और अब बहुत से कामों पर ये सबकत ले जाएंगे, और बहन भाइयों पड़ोसियों से बातचीत के मामले में भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनके साथ ताल्लुकात बहन भाइयों के साथ, हमसे के साथ बहुत ज़बरदस्त होंगे। आपको ज़ाती पेशा वराना तौर पर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी ताउन हासिल होगा। आपके रिश्तेदार भी आपका ताउन करेंगे। कैरियर पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे जिसका अच्छा नतीजा निकलेगा। कैरियर पर आपको बहुत तवज्जो करनी होगी वरना नतीजा बुरा भी निकल सकता है। मेहनत मेहनत मेहनत, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे जिसका अच्छा नतीजा निकलेगा, और आप जो कुछ भी करेंगे इसके लिए आपको पहचान मिलेगी, आपका कर सोशल क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपकी सोशल क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। माली तौर पर यह मुद्दत आपके लिए साजगार है क्योंकि आप दोस्तों या बहन भाइयों की मदद से माली फ़ायदा हासिल करते दिखाई देते हैं। अब आपके लिए अचानक माली फ़ायद का भी कभी इम्कान है मिलना, कभी इम्कान है। आपके मुफ्त दौलत भी आ सकती है। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाज़ा के कामों में भी आपको पैसे मिल सकते हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी खुशगवार और पुरमसरत रहेगी, और आप एक मुख्तसर सफ़र पर भी जा सकते हैं और अपने महबूब के साथ भी अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से आप इस अरसे के दौरान अच्छी सेहत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और अगर कोई तवील बीमारी है तो इस दौरान आपको सेहत याबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होते नज़र आते हैं। अब हम इस सिलसिले का आखिरी बुर्ज जो ना कौस की तरफ आते हैं। जो कौस है मालिक है अपना खाना नंबर 9 का, शम्स इसका मालिक है, और दाखिल होगा खाना नंबर 2 दौलत के घर में। तो सूरज नामे घर का हाकिम है और दौलत ख़ानदान और जो ना दूसरे घर में मुंतकिल हो रहा है दौलत के घर में। और इस मसले के दौरान इस दौरान के दरमियान पैसा कमाने की सलाहियत आपकी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पैसा कमाने की सलाहियत बहुत जाएगी, आपकी दौलत बढ़ेगी, आपके ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, और आप अपने किसी रिश्तेदार के, ख़ास तौर पर वालिद की वजह से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के हक़ में होंगे। आपके हालात आपके हक़ में साजगार होते दिखाई देते हैं किसी अपने रिश्तेदार की मदद से। ख़ास तौर पर अगर आपके वालिद ज़िंदा हैं तो उनकी मदद से आप काफ़ी हद तक अपना जो है ना दौलत भी कमाएंगे, और ख़ानदानी मामलात को देखना भी संभालते नज़र आते हैं क्योंकि ख़ानदानी मामलात कुछ आपके उलझते नज़र आते हैं। ये मसला उन लोगों के लिए जो सियासत से वाबस्ता हैं, हुकूमत से वाबस्ता हैं अफराद के लिए भी ये फ़ायदा मंद होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी आमदनी में खातिर खा इजाफा होगा। इस मुद्दत के दौरान आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। याद रखना ये बहुत बड़ा दर्द है। मोहब्बत की ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। मोहब्बत आपको धोखा दे सकती है और आपका प्यार आपसे दूर हो सकता है क्योंकि सूरज की मौजूदगी की, शम्स की मौजूदगी की वजह से ये दूसरा घर जो ना आपकी जो है ना तहरीर मुतासर हो सकती है, और आप तहरीर और तकरीर में जो है ना बहुत एहतियात करने वरना आपकी मोहब्बत आपके से लोग मुतनफ़िर हो जाएंगे। मशवरा दिया जाता है कि बहस से गुरेज करें और ऐसे अपना गैर निसाबी सरगर्मियों से भी दूर रहें। ऐसी नापसंदीदा अफराद और नापसंदीदा जगहों पर मत जाएं ताकि आपको इस बुरी हालत से आप जो है ना बचे रहें। तलबा के लिए तालीम के मामले में तवज्जो मरकूज़ है। ये तलबा को चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें, गैर निसाबी सरगर्मियों से दूर रहें। इम्कान है कि वो मुकाबला के इम्तिहानों में जीत सकते हैं, और सेहत के लिहाज से इस अरसे के दौरान जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहेंगे और आप पूरे साल अच्छी सेहत से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसके लिए मुनासिब है कि आप मुतवाज़िन ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करते रहें। अब ये 4 बुर्ज मुकम्मल और हो गए तो इंशाअल्लाह अगला मरला हम जद्दी, दिल्लू और हौद का करेंगे। वह